السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں آپ شعراء کو دیکھتے ہیں، ادیبوں کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو بھی شاعر تشریف لاتے ہیں عام طور سے ہم ان سے اگر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شعری سفر کا آغاز غزل کی صنف سے کیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر نے شعر کہنے کا آغاز کسی اور صنف سے کیا ہو، اور نثری نظم یہ تو بالکل ہی ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شعر کہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اگر یوں کہیں تو ایک دہائی بھی نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا، لیکن بہت جلد انہوں نے ادب کا جو حلقہ ہے اس میں اپنی شناخت بنائی اور لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ نثری نظم کہتے ہیں اور ساتھ ہی اب غزل میں بھی کام شروع کیا ہے۔ میری مراد ہیں علی مہدی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ شاعری کی طرف آئیں گے، ادب کی طرف بھی آئیں گے، آپ کیسے آئے؟ پہلے یہ بتائیے کہ نثری نظم کیوں آپ نے پہلے کہی، غزل کیوں نہیں کہی؟ اصل میں نثری نظم میں نے پہلے اس لیے کہی کیونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا قدرتی طور پہ جو جذبات نکلتے ہیں آدمی کے، وہ جب میں نے کاغذ کے سپرد کیے تو کچھ نثری نظم کی طرح کی ہی کوئی صنف بنی۔ اس وقت پتہ تو نہیں تھا کہ اس کو نثری نظم کہتے ہیں، صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غزل میں بھی طبع آزمائی کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ نثری نظم کو تھوڑی زیادہ جلدی پذیرائی ملنے لگی، تو پھر اسی طرف جو ہے وہی میری سمت بن گئی۔ لیکن گزشتہ سال سے جو ہے وہ پھر ہم نے یہ کہا کہ غزل کی طرف بھی جو ہے وہ اب آنا چاہیے، تو اب وہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ لکھیں۔ صحیح۔ شاعری کا آغاز کیسے ہوا، اور ابتدا میں اگر ہم بات کریں جب آپ شعر نہیں کہہ رہے تھے یا نثری نظم بھی آپ نے نہیں کہی تھی، اس وقت گھر کا ماحول کیسا تھا، اور گھر میں ارد گرد کیا شاعری کا ماحول تھا یا آپ شاعر نکلے؟ صحیح۔ اصل میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے جو والد صاحب مرحوم والد صاحب تھے وہ بھی شاعر تھے، اچھا، ماشاء اور اللہ۔ وہ شاعر اہل بیت تھے۔ ہم سعودی عرب میں رہا کرتے تھے تو وہاں پر وہ لکھتے تھے، اور بہت ہی کم عمر میں انہوں نے مجھے بھی اس کام میں لگا دیا تھا۔ وہ لکھتے تھے، مطلب میں صبح صبح اٹھتا تھا تو ایک وہ اپنے لیے لکھتے تھے، 2 کلام میرے لیے اور میرے بڑے بھائی کے لیے، تو وہ کہتے تھے یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ تو 6 سال کی عمر سے میں نے اہل بیت کے حوالے سے جو شاعری ہے وہ پڑھنا شروع کی تھی، وہ پڑھنا بالکل شروع کی تھی۔ اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ سلسلہ خود بخود رک گیا۔ پھر سالوں بعد انٹر کے زمانے میں ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ایسی لائٹ گئی ہوئی تھی، موم بتی جل رہی تھی، تو خود سے جو ہے نا وہ 2 مصرے آئے۔ اب کیونکہ میں بالکل ہی اب ان چیزوں سے دور ہو چکا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا ہے، اور نہ دوست احباب حلقہ اس قسم کا تھا کہ جو بتا سکے، تو بس لکھا، اور جب وہ 2 مصرے لکھے تو مزید 2 مصرے آ گئے۔ اس طریقے سے پوری ایک نظم جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب جب مکمل ہو گئی، بالکل ہی ایک نیا اور غیر معمولی سا تجربہ تھا، تو کچھ دوستوں کو دکھایا تو ان کا بھی ادب سے خاص تعلق تھا نہیں، انہوں نے تھوڑا بہت مذاق اڑایا، تو جو تھوڑی سی آگ جلی تھی وہ وہیں بجھ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ انگریزی میں کہانیاں لکھنا شروع کی، کیونکہ ایک زمانے میں جوش چڑھا تھا کہ اپنی انگلش بہتر کرنی ہے، صحیح ہے۔ تو انگریزی میں کہانیاں لکھیں۔ ایک دوست کو پڑھائیں، ان کا نام میں بتا دیتا ہوں، گوہر نام ہے ان کا۔ جی جی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تم تو لکھ سکتے ہو، مزید اس میں کوشش کرو۔ پھر وہ انگلش میں شارٹ اسٹوریز لکھنا شروع کی، اور پھر کسی نے کہا کہ تم اردو میں کہانیاں لکھو، پھر اردو میں کہانیاں لکھنا شروع کی، انگلش میں بھی لکھی، انگلش میں بھی شاعری کی۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ طبیعت تھوڑی سی شاعری کی طرف گئی۔ ایک دوست نے جو ہے وہ جان ایلیا کا نام بتایا ہمیں، تو جب جان ایلیا کو یوٹیوب پہ سنا تو وہ ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا۔ تقریباً 1 مہینے کو میں کہیں اور ہی کھو گیا تھا ان کو جب مشاعرے ان کے سنے، تو کیونکہ وہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک معصومیت تھی۔ واہ، تو پھر شاعری کی طرف اس طریقے سے آہستہ آہستہ شروع کیا، نثری نظم سے آغاز کیا، اس طریقے سے۔ صحیح۔ جو آپ نے ابتدا میں وہ کچھ بتا رہے ہیں، نظم کہی تھی، کچھ مصرے کہے تھے، وہ آپ کے پاس محفوظ رہے یا پھر وہ آپ نے حذف کر دیے اور پھر آپ کے پاس محفوظ نہیں؟ ذہن میں محفوظ ہیں، البتہ وہ کہیں چھپے نہیں ہیں، وہ بالکل ہی ارتقائی شکل ہے۔ جب مطلب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نثری نظم کچھ ہوتی ہے، پڑھی نہیں تھی، بس لکھ دی تھی،
تو ایک آدھ ہے اگر آپ کہتے سنا تو دیں میں اگر سنا یاد بھی ہو تو. ویسے ایک ہے عموماً لوگ بالکل ہی مختصر کہتے سی ہیں. ہے جی. کہ میرے غریب خانے میں واہ اب کچھ بھی نہیں واہ تھا، ایک خیالوں کا سلسلہ مگر اب وہ بھی نہیں. واہ. تو بس کیا یہ کہنے سب سے پہلی نثری نظم تھی. اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی کا دور کیسے شروع ہوا؟ کیا اردو کی طرف آنے سے آپ کو شاعری میں یا ادب کا جو سفر ہے اس میں آگے بڑھنے میں فائدہ ہوا؟ اگر میں اس دور کی بات کروں، میرے جو 2 سال تھے جب میں شعبہ اردو میں ماسٹرز کر رہا تھا، تو جس شخص سے بھی ملتا وہ یہی کہتا کہ یہ کیا کیا تم نے. کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہم اردو کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی حالت مجبوری میں ہی کوئی شخص گیا ہوگا. جی. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کر دیا، اکنامکس جیسے ڈپارٹمنٹ سے آپ یہاں چلے گئے، حالانکہ آپ کا رزلٹ بھی بہتر تھا. تو وہ تو ایک ڈر اور خوف کے 2 سال تھے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. لیکن ایک جذبہ تھا کہ جو بھی ہوگا اب تو بس چل پڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ صحیح. کیا ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، ایسا تھا. اور صحیح. خدا اتنا مہربان تھا اس سفر میں کہ اس طریقے کے حالات ہوئے کہ میرا ایم اے اردو کا جو آخری پیپر تھا وہ میرا فرسٹ ڈے آف جوائننگ تھا ایک کمپنی میں کام کرنے کا. تو واہ. خدا نے اس طریقے سے پھر نوازا. واہ. اور ادب میں یا شاعری کا جو سفر ہے آپ کا، جی. اس میں بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوا اردو پڑھنے سے، اردو ادب ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے سے؟ اور آپ کا جو اردو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا آپ کو ماحول کیسا لگا؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ایک ادبی ماحول ملا. ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کا ایک بہت گہرا اثر ہے. شعراء کرام بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، کوئی ماہر لسانیات بھی ہیں. تو وہاں پہ اپنے ہی ہم خیال لوگ ملے، دوست ملے. ان لوگوں نے بلا شبہ بہت زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے لاشعوری طور پہ ادب میں مزید دلچسپی بڑھائی. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور پھر ایم اے کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ پڑھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو شروع سے پڑھایا جاتا ہے تاریخ اور جو ہے وہ تنقید، افسانہ. تو اس نے بے شک بہت مجھے جو ہے وہ مدد کی ہے. صحیح. ناظرین کرام، علی مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، ان سے شاعری بھی سنیں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں. اور ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے علی مہدی صاحب سے. گفتگو کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ابھی اپنے یونیورسٹی کے دور کا ذکر کیا اور بتایا کہ زو لٹریری فورم تھا جس کے تحت نشستیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ جو لٹریری سوسائٹیز ہوتی ہیں، ادبی فورمز ہوتے ہیں، یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کو ادب کی طرف لانے میں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سلسلہ ابھی جاری ہے؟ اور شعبہ اردو ہے اگر تو اس میں اس طرح کے کیا فورمز وغیرہ آپ کے ساتھ رہے جب آپ وہاں پڑھ رہے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی بھی شاعر ہوتا ہے یا کوئی بھی شخص ہوتا ہے جو کچھ لکھتا ہے تو اس کو اپنے سامعین کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کو وہ سنائے گا، داد ملے گی. ایک اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک ادبی ماحول اس کو ملے، کیونکہ ادبی ماحول کے بغیر کوئی بھی ادیب زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس کے ذریعے آپ اپنے ہم عمر اور ہم خیال لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. جب آپ کچھ سناتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو اپنی شاعری کے بارے میں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، جیسے کوئی بولے کہ مجھے فلانی چیز بہت اچھی لگی، یا حتیٰ کہ تنقید بھی اگر ہو تو وہ بھی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اور ہم عمر کے علاوہ جو اساتذہ ہیں جب وہ آپ کو سنتے ہیں، وہ جو تنقید کرتے ہیں، وہ آپ کی اصلاح ہوتی ہے اس کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اس طریقے کے پروگرامز ہونے چاہیے. صحیح. تنقیدی نشستیں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ حلقہ ارباب ذوق کا اس میں بہت بڑا کردار رہا، اور ان کا ایک جو اس کی روایت ہے ان کے ہاں لاہور میں یہ جو حلقہ ہے بہت فعال رہا ہے اور ابھی بھی فعال ہے. کراچی میں ہمیں اس کے مواقع کم میسر آتے ہیں. کراچی میں بھی حلقہ ارباب ذوق موجود ہے، کچھ عرصے سے وہ کام بھی کر رہا ہے. اور تعلیمی اداروں میں جیسے آپ نے ذکر کیا
تو یہ تنقیدی نشستیں کیا کردار ادا کرتی ہیں اور ان کو ہم کس طرح منعقد کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب شہر میں یا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں تنقیدی نشستوں کا ماحول بہت کم نظر آ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اردو ہی کو جو ہے نا وہ کم اہمیت دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے ہر شعبے میں، اگر ہم دیکھیں، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے یا ادب جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا ضمیر ہوتا ہے، بالکل، وہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ جب معاشرے میں ہی اردو کو کم اہمیت دی جا رہی ہے تو خود بخود شاعری اور افسانہ اور تنقید خود بخود جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک آپ نے جو کہا ایسا ہے کہ کراچی کی فضا جو ہے وہ اس طریقے کی نہیں ہے جس طریقے سے دوسری جگہوں کی ہے، اور ضرورت ہے ہمیں کہ کوئی جو ہے وہ اسٹیپ لے، کوئی اقدام لے اور اس طریقے سے باقاعدہ طور پہ کوئی سلسلہ کرے۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ پھر نظمیں جو آپ کی دنیا زاد میں شائع ہوئیں، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، دیگر رسائل کی طرف بھی آپ گئے یا اس کے بعد آپ دیگر رسائل کی طرف نہیں گئے؟ اچھا، اسی دور میں جیسے دنیا زاد میں چھپی، اسی وقت کہ جیسے کسی دوست نے بتایا کہ اپنی ایک نظم بھیج دو، وہ جو ہے وہ سنگت میں مجھے بھیجنی ہے، تو اس دوست کو بھیج دی، سنگت میں چھپ گئی۔ یا ایک دوست ہے، اس نے بولا کہ مقبوضہ کشمیر سے رسالہ آتا ہے تفہیم، اس کے لیے چاہیے، تو ان کو وہاں بھیج دی۔ اس طریقے سے ایک کیا کہنا چاہیے، غیر رسمی طور پہ ایک چیز ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ رسائل میں آپ کا کلام شائع ہو رہا ہے اور آپ کی اپنی توجہ بھی ہے، ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ رسائل کے بجائے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں، بطور خاص فیس بک وغیرہ، وہاں نوجوان اپنا کلام شائع کر دیتے ہیں۔ آپ ان ویب سائٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان میں جو کلام شائع ہو رہا ہے وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ سر میری نظر میں دونوں پہلو ہیں، منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے۔ مثبت اس میں یہ ہے کہ بہت سارے نئے لکھنے والوں کو میں نے فیس بک کے ذریعے جانا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے دوست ہیں جن سے دوستی ہی فیس بک کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کا ہوا۔ اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیس بک پہ، کیونکہ بہت آسان ہے لکھ کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا اور فوراً آپ کو فیڈ بیک مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ رسائل میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آسانی سے آپ کو داد مل جاتی ہے، تو غلط ہے۔ لیکن ایک حد تک فیس بک بہت اچھا ہے، لیکن صرف اس کو جو ہے نا وہ کل نہیں ماننا چاہیے، میرا خیال ہے۔ صحیح۔ رسائل کا جو کردار ہے، پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم ہوا کرتا تھا، ان کے علاوہ بہت کم ایسے ذرائع تھے جس کے ذریعے شاعری لوگوں تک پہنچے۔ ایک شاعر کو اگر دوسرے شہر یا دوسرے ملک تک اپنا کلام پہنچانا ہوتا تھا تو وہ رسائل کا سہارا لیتا تھا۔ بالکل۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رسائل یوں سمجھیں کہ ان کی جو اہمیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہ اتنے ریلیونٹ نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے میں کوئی نیا لکھنے والا نوجوان وہ رسائل کی طرف کیسے جائے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کی اہمیت کم ہے تو کیوں جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو شاعر ہیں، اگر وہ خود ہی، جب میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ ہم فیس بک کو کل سمجھنے لگتے ہیں، کافی سمجھنے لگتے ہیں، جب شاعر اور لکھنے والے ہی اس کو کم اہم سمجھیں گے تو قاری تو اس کو نہیں اہمیت دے گا۔ یا جو شاعر ہیں، نئے لکھنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ رسائل کا آغاز کریں، تحریک کا آغاز کریں، کسی بھی قسم کی ادبی تحریک کا، تاکہ نئے لکھنے والوں کو مزید پلیٹ فارم ملے، کیونکہ ہمارے پاس رسائل بھی بہت محدود ہیں۔ اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں تو بہت کم اب رسائل رہ گئے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کریں، اور تاکہ ادب کا جو معیار ہے وہ بلند ہو، وہ صرف فیس بک کی حد تک نہ رہ جائے، فیس بک یا مشاعروں تک نہ رہے، بلکہ کتابی صورت میں بھی وہ محفوظ رہے رسائل کی شکل میں۔ صحیح۔ ادب کا جو معیار ہے وہ کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ قاری کیسے سمجھے کہ یہ معیاری ادب ہے یا یہ غیر معیاری ادب ہے؟ جو اساتذہ نے لکھا ہے، بزرگ اساتذہ نے لکھا ہے، ان کو پڑھیں سب سے پہلے۔ جب تک آپ اپنی تہذیب کو نہیں پڑھیں گے، اپنی جو بزرگ اساتذہ ہیں جیسے میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، علامہ اقبال ہیں، جب تک آپ انہیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ اصل اور اچھا ادب ہے کیا۔ جب آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے اچھا ادب، پھر آپ اس سے موازنہ کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ایک جو ہے نا وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو پرانی کلاسیکی شاعری ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم سفر کا آغاز ہی جون ایلیا سے کرتے ہیں، یا پھر بعد کے جو شعرا ہیں، بے شک وہ بھی بہت اہم ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ جو صفحے اول کے 3 شعرا ہیں ان کا مطالعہ بہت لازمی ہے میرے حساب سے۔ صحیح۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو شاعری ہو رہی ہے اس میں غزلیں بھی کہی جا رہی ہیں، نظمیں بھی کہی جا رہی ہیں، اور نثری نظمیں بھی بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔
آپ کو کون سی صنف میں لکھنے والے جو نوجوان ہیں وہ زیادہ متاثر کر رہے ہیں, زیادہ متوجہ کر رہے ہیں؟ اگر تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں سب سے زیادہ شاعری ہو رہی ہے. آئے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک نئے شاعر کا پتہ چلتا ہے جس سے ہم متعارف ہوتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ایک سوال ذہن میں, آپ نے نثری نظم سے کہنے کا آغاز کیا اور میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ ادبی حلقوں میں آپ کو کس طرح سے دیکھا گیا. ابتدا میں آپ کو جو لوگ میسر آئے انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کو قبول کیا, لیکن وہ حلقہ جو شاعری کا حلقہ ہے, جو بطور خاص غزل کے شعراء ہیں, انہوں نے آپ کو کیسے دیکھا؟ اور ان کا جو حلقہ ہے, شاعری کا جو حلقہ ہے, کیونکہ نثری نظم کو ابھی تک ہم یوں سمجھتے ہیں کہ صرف جو شاعری یا شاعروں کا حلقہ ہے اس میں اس طرح سے نہیں ڈسکس کیا جاتا یا نہیں قبول کیا جاتا. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہی تھا. مطلب یہ کہ ایک سوالیہ نشان نثری نظم کو لے کے ایک موجود تو ہے, چاہے نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں, ابھی بھی 100% اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا ہے. تو کہیں کہیں جو ہے وہ حوصلہ شکنی بھی ہوا کرتی تھی. جب آپ کسی کو بتاؤ تو آپ کے اوپر بھی شک کرتا ہے کہ آپ صرف نثری نظم ہی کیوں لکھ رہے ہیں. آپ نے جو شک کہا اس کا جواب نہیں ہے, وہ شک کرتا ہے. اور شک کیا کرتا ہے؟ شک یہی کرتا ہے کہ یہ شاعری ہے یا نہیں ہے, اور آپ شاعر ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو اب کیونکہ نثری نظم اس میں استعارے زیادہ ہوتے ہیں, اس کی فضا تھوڑی مختلف ہوتی ہے. تو جب کسی کو نہیں سمجھ آتا تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں سمجھ آیا, وہ کہتا ہے کہ یہ خود سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں, وہی کہتے ہیں کہ آپ کہہ نہیں پائے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا جو محدود حلقہ تھا, میں کیونکہ زیادہ انہی میں رہا جو اپنے دوست احباب ہیں, تو میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے حوصلہ افزائی ہی ہوئی ہے میری. صحیح. ناظرین کرام, علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں. ہم نے ابھی تک ان کی شاعری نہیں سنی ہے. غزل کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نثری نظم بھی کہتے ہیں. وقفے پہ جائیں گے اور واپس آ کر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ان کی شاعری بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر علی مہدی. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نثری نظم کے بارے میں, اور آپ نے کہا کہ جب آپ کسی کو سناتے ہیں, خاص طور پر اس حلقے میں جو شعر کا حلقہ ہے, شاعری کا, غزل کہنے والے شعراء کا حلقہ, تو اس میں شک بھی کیا جاتا ہے کہ آپ بات ہی نہیں کہہ پائے. آپ نے پھر غزل بھی کہی. کہیں آپ غزل کی طرف اس طرح کے رویے کو دیکھ کر یا اس طرح کی باتیں سن کر تو نہیں آئے؟ دیکھیں, یہ تو لاشعوری طور پہ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. مجھے خود بھی نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ مصرے آتے تھے جنہیں میں نہیں رقم کرتا تھا. تو پہلے تو وقت الگ تھا, اتنا رجحان اس طرف نہیں گیا, لیکن پھر وقت کے ساتھ میں نے کہا کہ میں ان مصروں کو رائے گاں کیوں جانے دوں, ان کو بھی جو ہے وہ ان کا حق ہے کہ انہیں لکھا جائے, اور اس وجہ سے پھر میں غزل کی طرف آیا. صحیح. تو ہم بھی غزل کی طرف آتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں. میں آپ کو کچھ غزلیں سناتا ہوں. بھڑکتی آگ میں چھوڑا ہے جلتا تو نے مجھے, بھڑکتی آگ میں چھوڑا ہے جلتا تو نے مجھے, بجھایا بال برابر نہ آب جو نے مجھے, بجھایا بال برابر نہ آب جو نے مجھے. میں جب سے لوٹا ہوں میں خانے سے یہ سوچتا ہوں, میں جب سے لوٹا ہوں میں خانے سے یہ سوچتا ہوں, میں جب سے لوٹا ہوں میں خانے سے یہ سوچتا ہوں, پیا ہے میں نے صبح یا پیا صبح نے مجھے, پیا ہے میں نے صبح یا پیا صبح نے مجھے. اور یہ شعر ذرا ملاحظہ کرے گا. میں اپنی ذات کے محفوظ آشیاں کا مکیں, میں اپنی ذات کے محفوظ آشیاں کا مکیں, کمند بن کے نکالا کسی کے منہ نے مجھے, کمند بن کے نکالا کسی کے منہ نے مجھے. نہ دن میں دھوپ ہے نہ رات میں ہے چھاؤں کہیں,
वाह। ना दिन में धूप है ना रात में है छाँव कहीं, ये ला के छोड़ा कहाँ पर है तुंद खून मुझे। वाह, क्या ये ला के छोड़ा कहाँ पर है तुंद खून मुझे। اور یہ آخری شعر ہے، میں چاہ کر بھی اسے سونگھ پھر نہیں سکتا، میں چاہ کر بھی اسے سونگھ پھر نہیں سکتا، میں چاہ کر بھی اسے سونگھ پھر نہیں سکتا، مشام چھین کے چھوڑا جس ایک بو نے مجھے، کیا کہ مشام چھین کے چھوڑا جس ایک بو نے مجھے۔ واہ، یہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ نثری نظم کے بجائے مجھے کہانی میں کوئی بات کہنی چاہیے، کہانی کی طرف جانا چاہیے؟ اور کہانی کی صنف کو آپ نے اظہار کے لیے کیسا پایا؟ کہانی کی صنف جو ہے وہ بہت، ایک تو اس میں یہ ہے کہ وقت طلب ہے، آپ کو اس کے لیے زیادہ وقت نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خیالات جو ہیں وہ اپنے ساتھ صنف خود لے کے آتے ہیں، صحیح، آپ طے نہیں کرتے کہ میں یہ والا خیال اس طریقے سے پیش کروں گا۔ تو میرے جو زیادہ تر خیالات ہیں وہ اگر مثال کے طور پہ نثری نظم ہے تو وہ اسی شکل میں ہی اظہار ہو سکتا ہے ان کا۔ صحیح، لیکن اگر کبھی مستقبل میں افسانوں کی شکل میں آیا تو بلا شبہ وہ بھی کریں گے۔ واہ، بالکل۔ کوئی نثری نظم ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی، میں آپ کو کچھ نثری نظمیں سناتا ہوں۔ پہلی ہے کہ گر زندگی ٹھہر جائے، واہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مجھے خود سے بات کرنی ہے، چند خواب اور خیالوں کو آزاد کرنا ہے، مجھ سے روحیں فریاد کرتی ہیں، مجھے ان کے جسموں کو پانی پلانا ہے، مجھے خود کو خشکی سے سمندر میں لے جا کے سکھانا ہے۔ واہ، اس آباد شہر میں لوگوں سے بہت دور ایک آواز آتی ہے جو مجھ سے کہتی ہے گر زندگی ٹھہر جائے، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کیا نثری نظم آپ نے کہی، غزلیں بھی آپ نے کہیں، آزاد نظم کی طرف کبھی دھیان گیا، اس طرف گئے؟ آزاد نظموں میں بھی طب آزمائی کی ہے، ایک آدھ لکھی ہیں، بالکل لکھی ہیں۔ صحیح۔ اور آپ نے ابتدا میں ذکر کیا جب آپ 6 سال کے تھے، 6-7 سال کے تھے، اس وقت آپ منقبت پڑھا کرتے تھے۔ بالکل۔ وہ سلسلہ اب کہاں ہے؟ کیا منقبت وغیرہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں؟ یہ بحر میں جو شاعری ہے وہ آغاز 1 آدھ سال پہلے ہی کیا ہے، تو ابھی جب محرم آئے تھے تو اس میں رسائی ادب کے حوالے سے کافی کچھ لکھا اور پڑھا بھی، تو وہ بھی ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ نوحے بھی لکھیں، اچھا، تو اگر کبھی موقع ملا تو وہ پڑھوائیں گے بھی کسی سے۔ نوحے بھی لکھے ہیں، منقبت بھی لکھی ہے، اور البتہ مرثیہ ابھی تک نہیں کہا ہے، صحیح۔ سلام بھی لکھا ہے۔ نثری نظم کی جو صنف ہے، یہ جو ہم ابھی جن اصناف کا ذکر کر رہے ہیں یہ موضوعاتی اصناف ہیں، اور یہ جو نثری نظم کی صنف ہے یہ حیت کے اعتبار سے ایک صنف ہے۔ کیا اس میں ہم ان موضوعاتی صنف کو نہیں لا سکتے یا ان میں کام کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ان میں کام کیا جانا چاہیے؟ نثری نظم کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک رسالہ جو ہے وہ نکل رہا تھا، ایک ادارہ تھا، ایک رسالہ ان کا ارادہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک نثری نظم لکھیں، تو حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر ایک نثری نظم جو ہے وہ مجھ سے لکھنے کو کہا گیا تھا، وہ میں نے لکھی بھی تھی، تو اب ہو سکتا ہے وہ رسالہ شائع اس میں آ گئی ہو وہ نظم۔ صحیح۔ لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ضرورت ہے تاکہ یہ نثری نظم جو ہے نا اس کو موضوعاتی وسعت ملے، اس میں نئے نئے مضامین آئیں، مطلب کربلا کے اوپر بھی نثری نظم لکھی جا سکتی ہے، بلا شبہ لکھنی چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن ابھی تو معاشرہ اسے قبول ہی نہیں کر رہا، تو یہ موضوعاتی وسعت شاید بات کی بات ہے۔ جی، کتاب آپ کی کب شائع ہو رہی ہے؟ کیونکہ شعر کہتے ہوئے میرا خیال ہے 8 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ جی، یہ 7-8 سال ہو گئے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ارادہ ہے جلد غزل اور نثری نظم دونوں کا ایک جو ہے وہ مجموعہ شائع کرنے کا۔ نثری نظم تو ہو گئی ہیں، 60-70 ہو چکی ہیں نثری نظمیں، غزل ابھی تقریباً 20 ہوئی ہوں گی، تو تھوڑی سی وہ ہو جائیں تو انشاءاللہ جلد ارادہ ہے کتاب شائع کرنے کا۔ صحیح۔ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے، گفتگو میں ہمیں وقت گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا، ہمارا پروگرام بالکل آخری اپنے لمحات میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ مدعو کیا، حالانکہ میں اس قابل تو نہیں تھا، کیونکہ اس کرسی پہ میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی انٹرویو دیا ہے، تو میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن یہ آپ کی محبت تھی۔ اور میں نوجوان کو صرف یہ کہوں گا کہ جو نئے لکھنے والے کہ مطالعہ کریں، کیونکہ اگر آپ جب تک پڑھیں گے نہیں آپ لکھ نہیں سکتے۔ اچھا ادب پڑھیں تاکہ آپ اچھا ادب لکھیں،
اور اس میں اپنے سفر کا آغاز آپ جو ہے وہ صف اول کے جو شعرا ہیں وہاں سے کریں، نہ کہ جو جدید شعرا ہیں ان سے. ان کو بھی پڑھیے، وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں، لیکن تاریخی تسلسل کے ساتھ پڑھیے. یہ میرا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اتنی اچھی آپ نے گفتگو کی، شاعری سنائی. ناظرین کرام، آج آپ نے ایک نوجوان شاعر علی مہدی سے ملاقات کی، آپ نے ان کی نثری نظمیں بھی سنی، آپ نے ان کی غزل بھی سنی، اور یقیناً آپ نے ان کی گفتگو میں، ان کی شاعری میں اردو شاعری کا مستقبل دیکھا. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.